اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 18 ہے۔ سب سے پہلے ہم الکلمات و تراکیب پڑھیں گے، الفاظ کے معنی۔ تو الفاظ کے معنی دیکھیے، سب سے پہلا لفظ ہے فثبتو۔ فثبتو تو ثابت قدم رہو، یہ تو نہیں ہے، تو ہے، تو ثابت قدم رہو۔ دوسرا لفظ ہے فتفشلو، بس تم ہمت ہار جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا لفظ ہے بطرن، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ چوتھا لفظ ہے جارن، معاون، حمایتی اور پڑوسی اور مددگار کو کہتے ہیں جارن۔ اگلا لفظ ہے تراعت، آمنے سامنے ہوئے، مقابلہ ہوا۔ اور آخری لفظ ہے نکص علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھیر گیا، وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ گیا۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں۔ اس کے بعد پھر التمارین ہے، اور التمارین میں پہلا سوال ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سورۃ الانفال کی ان آیات میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 ثابت قدم رہنا، نمبر 2 اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور نمبر 4 صبر و استقامت سے کام لینا۔ یہ 4 کام ہیں جو کرنے والے ہیں، اور وہ کام جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: سب سے پہلے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا۔ ایسا کریں گے تو اجتماعی قوت ختم ہو جائے گی، پھر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسرا کام ہے جو نہیں کرنا وہ ہے تکبر، یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسرا کام ہے ریاکاری، یعنی دکھاوا کرنا۔ ایسے اعمال جو ہے، نیک اعمال جو انسان کرتا ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا ثواب نہیں ہوتا بلکہ الٹا ان کا گناہ ملتا ہے۔ اور پانچواں کام جس سے روکا گیا ہے وہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے لوگوں کو۔ تو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا نہیں ہے، دین اسلام قبول کرنے سے روکنا نہیں ہے، دین اسلام پر عمل کرنے سے لوگوں کو نہیں روکنا۔ تو یہ 5 کام ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جو نہ کرنے والے کام ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے تو یہ فرشتے شیطان کو نظر آ رہے تھے، تو اس موقع پر اس نے کیا کیا؟ تو اس کی ہیڈنگ ہوگی شیطان کا رد عمل۔ وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، وہ فرشتے شیطان کو نظر آئے تو اس نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت وہ کفار کا ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، اس کا ایک سردار تھا سراقہ بن مالک، وہ اس کی شکل میں آیا تھا کفار مکہ کے پاس، قریش مکہ کے پاس، کیونکہ یہ بنو کنانہ جو قبیلہ تھا قریش کے ساتھ، کفار کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اور کفار کو اس موقع پر یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنو کنانہ قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ نہ دے۔ تو اس لیے شیطان نے ان کو جو ہے وہ تسلی دی۔ وہ اس موقع پر سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا جو بنو کنانہ قبیلے کا سردار تھا۔ وہ ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے اس موقع پر، یہی تمہارے پاس موقع ہے، تم مسلمانوں کو جو ہے وہ صف ہستی سے مٹا سکتے ہو۔ تو اس موقع پر یہ کفار کے پاس آیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا، لیکن جب آسمان سے فرشتوں کو نازل ہوتے اس نے دیکھا تو پھر وہ الٹے پاؤں پھر گیا، بھاگ گیا۔ وہ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہیں،
وہ فرشتے اس کو نظر آ رہے تھے، اس لیے پھر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اور شیطان کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے، اس کی یہی عادت رہی ہے کہ انسان کو پہلے وہ سرسبز باغ دکھاتا ہے، پھر انسان جب مشکل کا شکار ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ پھر اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پھر وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی اس نے ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مفہوم ہے، تو سب سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب کفار کے کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو عزیز طلبہ، اس میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ جنگ کے دو آداب بتائے گئے ہیں۔ پہلا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب کفار سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی، وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ میدان جہاد سے بھاگنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جب ایک شخص جو ہے وہ بھاگتا ہے تو دوسری فوج بھی اس کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے بجائے فتح کے شکست جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، وہاں سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری بات جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ساتھ شامل حال رہے گی، اس طرح جو ہے وہ شکست سے بچ جائیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جن کا اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے، ثابت قدم رہنا اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ دوسری آیت دیکھیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس آیت میں بھی میدان جہاد میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، لیکن خاص طور پر میدان جہاد میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر ایسا کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، تو جہاد جو ہے اس کا ثواب برباد ہو جائے گا، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ اس لیے میدان جہاد میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور دوسری بات جس کے کرنے کا حکم ہے وہ صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ صبر و استقامت سے کام لیں گے تو فتح جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے، صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، یہی جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور ایک بات جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے آپس میں جھگڑنا، آپس میں اختلاف کرنا۔ آپس میں جھگڑا کریں گے، اختلاف کریں گے تو آپ کی اجتماعی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی اجتماعی قوت پارا پارا ہو جائے گی، تو دشمن جو ہے وہ پھر تم پر حاوی ہو جائیں گے، تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے میدان جنگ میں خاص طور پر لڑنے جھگڑنے سے اور آپس میں اختلاف کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے۔ آخری آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل آئے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو کفار جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار جو ہے وہ اتراتے ہوئے، فخر اور غرور کا اظہار کرتے ہوئے اور لوگوں پر اپنی دھاک بٹھاتے ہوئے، اپنی شجاعت کا، اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے تھے اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا طرز عمل کفار جیسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں فخر، غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کہ دکھاوے سے جو ہے انسان کے نیک اعمال جو ہے وہ بالکل برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے بجائے ثواب کمانے کے گناہ کماتا ہے، مجرم ٹھہرتا ہے۔ اور
مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے روکنا نہیں ہے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے روکنا نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات میں یہ باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔